السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم نے موضوعاتی مطالعے میں کویسچن ہم نے سٹارٹ جو کیے ہوئے تھے، اس میں آج ہم نے کویسچن نمبر 10 کرنا ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 10 موضوعاتی مطالعے کا سوال نمبر 10 کرنا ہے آج۔ سوال نمبر 10 ہے کہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بے حیائی کی مذمت کریں۔ سوال نمبر 10 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آیات قرآنی کی روشنی میں بے حیائی کی مذمت کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی یعنی کہ کس طرح سے اس کو برا قرار دیا گیا ہے اور کیسے جو ہے اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہمارے اسلام میں جو ہے عفت و حیا کے لیے بہت زیادہ اس میں ترغیب دی گئی ہے، عفت و حیا کی، کہ انسان کے اندر تھوڑی سی شرم اور حیا ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اور پیدائش اور افزائش نسل کے لیے کچھ حیوانی خواہشات اور کچھ نفسیاتی جذبات رکھ دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے قوت و فکر اور عقل و وحی کے ذریعے جائز اور ناجائز میں تمیز بتا دی ہے۔ جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ہی، جسم ہے تو روح ہے، روح ہے تو جسم ہے، یعنی کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے، دونوں کا وجود ایک دوسرے کے لیے بہت ہی لازمی ہے، اور دونوں کو مناسب توجہ دے کر ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا انسان کا فرض ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف حیوانوں کی طرح کھا پی کر زندگی گزار لے، اور جو ہے اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ جسمانی ضرورتوں اور فطری جذبات کی بیخکنی کر کے روحانی ترقی حاصل کرے۔ نہ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ صرف جانوروں کی طرح کھا پی لے اور زندگی گزار لے، اور نہ ہی یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے ہٹ جائے، سب کچھ چھوڑ دے اور صرف اپنی روح کی جو ہے اس کی ترقی کے لیے ہی کوشش کرتا رہے، یعنی کہ جو ہے روحانی جذبات کو ہی تسکین پہنچاتا رہے، بلکہ دونوں ہی لازم و ملزوم ہیں۔ اور جو ہے جب کوئی انسان اس طرح کرتا ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل و دین کے ماتحت رکھ کر قابو میں لاتا ہے، تو وہ روحانیت کو حیوانیت پر غالب رکھتا ہے، تو اسے عفت والا کہتے ہیں، یعنی کہ اسے حیادار کہا جاتا ہے، حیا والا، شرم و حیا والا، اور اس کو عفت و حیا والا کہا جاتا ہے۔ جب وہ ناشائستہ کاموں سے خوف خدا کے جذبے کے تحت گریز کرتا ہے تو اسے حیادار کہتے ہیں، یعنی کہ بہت سے برے کام جو کہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے، جو بہت ہی غلط کام ہوتے ہیں جن سے کہ بے شرمی ظاہر ہوتی ہے، تو ایسے کام جو ہیں ان سے خوف خدا کے تحت وہ انسان بچتا ہے، ان سے بچ کر رہتا ہے، تو ایسے انسان کو حیادار کہا جاتا ہے۔ عفت و حیا اسلامی اخلاق کی فہرست میں روح رواں اور جان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلامی اخلاق اگر دیکھا جائے تو اس میں عفت و حیا جو ہے ایک جیسے تمام کسی جسم کی ایک جان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جان نکل جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح سے انسانی اخلاق جو ہیں، اسلامی اخلاق، ان کی جان کون ہے؟ عفت و حیا، یعنی کہ اگر اسلامی اخلاق میں سے عفت و حیا کو ختم کر دیا جائے تو پیچھے بے جان جسم کی مانند رہ جائے گا۔ اللہ نے مسلمانوں کو عفت و حیا کی تعلیم دی ہے اور اس خلق عظیم کو تمام اسلامی فضائل میں بڑا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ حیا ایک ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے انسان بڑے سے بڑے رذائل سے بچ جاتا ہے۔ جب دیکھو کہ آدمی ایسا کام جو شایانہ شان نہیں، اس سے کرنے سے اس کو جھجک محسوس ہو رہی ہے، وہ ڈر رہا ہے، تھوڑی جھجک اس میں آ رہی ہے، شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کا ضمیر زندہ ہے۔
ایسے انسان کا ضمیر زندہ ہے، اس کا ضمیر اس کو ایسے غلط کام کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا جب وہ کسی غلط کام کے بارے میں سوچے گا۔ جب کسی کو دیکھو کہ کسی شر اور گناہ کے ارتکاب کی کوئی پرواہ ہی نہیں اس انسان کو، اور وہ کسی برے فعل کے کرنے سے بھی اس کو کسی قسم کی شرمندگی بھی نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو کہ ایسا انسان جو ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، یعنی جب دیکھو تو حیا کھو دے تو جو مرضی آئے کر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان میں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں، فائدہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ ایمان بندوں اور پروردگار کے درمیان ایک بہت ہی لطیف تعلق ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر تزکیہ نفس، اعمال اور اخلاق کی درستی ہے۔ ان چیزوں کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نفس میں ایک زندہ نہ ہو، یعنی کہ جس کی بنا پر انسان غلطیوں سے بچا رہے اور فضول باتوں سے کراہت محسوس کرے، اسے نفرت ہو فضول باتوں سے، بلا جھجک حقیر چیزوں میں پڑ جانا اور صغیرہ گناہوں کی پرواہ نہ کرنا حیا کے فقدان سے ہوتا ہے۔ اب جس انسان میں حیا ختم ہوتی جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہوئے بھی اس کو کوئی جو ہے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، وہ پرواہ ہی نہیں کرتا، کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ہمارے اس میں جب اضافہ ہوتا جاتا ہے تو انسان جو ہے اس اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا انسان میں کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، کرتا جائے، تو یہ سارا کچھ جو ہے حیا کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس انسان میں حیا کم ہو جاتی ہے تو وہ بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر خوف کے حقیر چیزوں میں پڑ جاتا ہے، گھٹیا کاموں میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے اندر سے حیا کم ہوتی جاتی ہے، اور ایمان کے فقدان کی دلیل ہے، اور یہ ایمان کی کمی کی بھی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کہ حیا اور ایمان جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں۔ یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ ہی ہیں، جہاں ایمان ہے وہاں پہ حیا ہے، اور جہاں پہ حیا ہے وہاں پہ ایمان ہے۔ اور جب ایک ختم ہو گیا، فرض کریں کہ حیا ختم ہوگی تو ایمان بھی ختم ہو گیا، اور اگر ایمان ختم ہوا تو حیا بھی ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ دونوں ساتھ ساتھ ہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، تو اس لیے کسی ایک کا ختم ہو جانا دوسرے کی موت واقعہ ہو جاتی ہے۔ انسان جب اپنی حیا کو گم کر دیتا ہے تو وہ ایک وحشی درندے کی مانند ہو جاتا ہے۔ جب انسان میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، تو اس کی مثال ایک وحشی درندہ کیا ہوتا ہے؟ جو خون پینے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کو وحشی درندے کہا جاتا ہے۔ تو جس انسان میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے وہ وحشی درندہ بن جاتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے۔ اب اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کروں، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑ جائے، اور اس کی راہ میں اچھے سے اچھے جذبات کو وہ رونتا جاتا ہے، اور یعنی کہ اس اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے وہ اچھے سے اچھے جذبات بھی اس کو پاؤں تلے رون دیتا ہے۔ وہ غریبوں کا مال غصب کرتا ہے۔ اب جس میں شرم و حیا ختم ہو گئی، اس میں جھجک ختم ہو گئی، کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا، تو اس نے اس کے اندر جو ہے دوسروں کا مال حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے وہ اسی پر ہی اکتفا کرے، بلکہ وہ جو ہے غریبوں کا مال غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے دل میں رحم نہیں پاتا۔ مخلوق خدا کو مصائب میں دیکھتا ہے، یعنی کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کسی مشکل میں گرفتار ہے تو اس پر کوئی اثر تک نہیں ہوتا، اس کے دل میں کوئی رحم نہیں آتا ان کے لیے، اور اس کی خود پرستی نے اس کی آنکھوں پر تاریک پردہ ڈال رکھا ہے۔ یعنی کہ انسان جب اس میں سے حیا ختم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر ایک خود پرستی آ جاتی ہے، اور وہی خود پرستی اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے، اس کو اچھے اور برے کی تمیز ہی نہیں رہ جاتی۔ اور جو انسان اس پستی تک پہنچ جائے، یعنی کہ جو انسان جس میں حیا ختم ہو گئی ہے، وہ انتہائی جو ہے گھٹیا ترین حرکتیں اس میں آ گئی ہیں، تو وہ اس کا جو ہے پستی تک وہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ انسانیت کی حدود سے باہر ہو گیا ہے۔ انسانیت کی ایک حد ہوتی ہے، وہ اس حد کو پار کر چکا ہے، ایسا انسان جو ہے انسانیت کی حد کو پار کر چکا ہے۔
حیا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے منہ کو فحش باتوں سے پاک رکھے، یعنی کہ سب سے پہلا تقاضا کیا ہے حیا کا، کہ اپنے منہ سے ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے جو کہ فحش ہوں، جو غلط ہوں، جو برے ہوں، جن میں بے شرمی کا اظہار ہو۔ بے حیائی کی بات زبان پر نہ لائے، کوئی بھی ایسی جو بات ہے جس سے بے حیائی ظاہر ہو رہی ہے اس کو کبھی بھی اپنی زبان تک نہیں آنے دینا چاہیے، اور بری باتوں کے اظہار سے شرم محسوس کرنی چاہیے کہ ہم جو اگر کوئی بری بات کی جا رہی ہے، اگر کوئی حیادار شخص ہے جب وہ بری بات کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کے منہ سے پہلے تو الفاظ ہی ادا نہیں ہوں گے، اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو اس کا چہرہ سرخ ہو جائے گا شرمندگی کے باعث۔ تو اس لیے یعنی کہ یہ کہا گیا ہے کہ بری باتوں کے اظہار سے شرم محسوس کرنی چاہیے۔ یہ بے ادبی کی بات ہے کہ انسان کی زبان سے فحش الفاظ نکلیں، یعنی کہ یہ بہت ہی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان جو ہے فحش الفاظ اپنی زبان سے ادا کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے، یعنی کہ یہاں ہم نے دیکھا نا حیا اور ایمان ساتھ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو وضاحت کے لیے اس کے فرمایا کہ حیا اور ایمان جو ہیں وہ جنت ہے، یعنی کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ملے گا۔ اور فحش گوئی جفا سے ہے، جفا کیا ہوتا ہے؟ بے وفائی، ٹھیک ہے، ایمان سے ہٹ جانا۔ فحش گوئی جو ہے اسے جفا سے ہے، اور جفا کہاں ملے گی؟ دوزخ میں۔ اب ایسا انسان کہاں پہ پایا جائے گا؟ دوزخ میں پایا جائے گا، جس کے اندر جو ہے ایمان ختم ہو جائے گا۔ جب ایمان ختم ہو گیا تو اس کے اندر سے حیا ختم ہوگی، یا پھر حیا ختم ہوگی تو اس کے اندر جو ہے ایمان ختم ہو گیا، تو ایسا انسان جو ہے وہ دوزخ میں ہی پایا جائے گا۔ اور جس میں حیا ہے اور ایمان ہے تو وہ جنت میں پائے جائیں گے ایسے انسان، یعنی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہو گئی۔ احکام و امر و الہی کی پابندی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا، اور موت کو یاد کر کے بری خواہشات سے اجتناب کرنا، یعنی کہ 3 مرتبے بیان کیے گئے ہیں ایمان کے، ٹھیک ہے، حیا کے۔ یعنی سب سے پہلا کیا ہے کہ احکام و الہی امر و الہی، یعنی کہ احکام و امر و الہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کو حکم دیا اور جن کاموں سے روکا۔ امر و نہیں کیا ہوتا ہے کہ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا حکم دیا اور جن کاموں سے روکا، تو یعنی کہ احکام و اوامر و الہی کی پابندی، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی پابندی، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا، اور موت کو یاد کر کے بری خواہشات سے اجتناب کرنا۔ سب سے پہلا حکم مرتبہ کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اس کی پابندی اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا چاہیے، نفسانی خواہشوں پر قابو رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور بری خواہشات سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2 جو ہے 3 مراتب بتائے ہیں، ٹھیک ہے، حیا کے۔ تو دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کو ایذا رسانی سے باز رہنا چاہیے، یعنی کہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ بھی بے حیائی میں آ جاتا ہے، جب بے حیا ختم ہو جاتی ہے تو لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کسی کی تکلیف کی۔ تو اس لیے یہ دوسرا مرتبہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں کی ایذا رسانی سے باز رہنا چاہیے، یعنی کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، نہ اپنی زبان سے اور نہ ہی ہاتھ سے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 3 تیسرا مرتبہ کیا بتایا گیا ہے حیا کا، کہ خود انسان کا تنہائی میں اپنے آپ سے حیا کرنا۔ اب یہ نہیں کہ بڑی محفل میں ہی شرم و حیا ضروری ہے، بلکہ جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تو اس کو اپنے آپ سے بھی شرم محسوس کرنی چاہیے، اور ہر حالت میں خدا کو حاضر سمجھ کر تمام گناہوں سے بچنا چاہیے، یعنی کہ تنہائی میں بھی کبھی جو ہے اپنے آپ میں اپنے اندر کبھی بھی بے شرمی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ شرم و حیا کا دامن پکڑ کر رکھنا چاہیے۔ جس شخص نے حیا کے یہ 3 مراتب حاصل کر لیے، اس کے اندر تمام محاسن اور خوبیاں جمع ہو گئیں، وہ اخلاق فاضلہ کا بہترین نمونہ ثابت ہوگا۔ حیا بھلائی کی جڑ ہے، اور ہر عمل خیر میں حیا کا عنصر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فحش جس چیز کے ساتھ لگتا ہے اسے عیب دار کر دیتا ہے، اور حیا جس چیز کے ساتھ لگتی ہے اسے
زینت بنا دیتی ہے۔ زینت کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں اچھا لگے، خوبصورت، جو ہے سجی ہوئی، آراستہ۔ تو اسی طرح سے حیا جس چیز کے ساتھ لگے گی وہ چیز خوبصورت لگے گی۔ عفت و حیا جس کے انسان کے ساتھ ہوگی وہ انسان کا وجود بہت ہی خوبصورت لگے گا۔ لیکن فحش جس چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ اسے عیب دار کر دیتا ہے، جس میں حیا ختم ہو جاتی ہے، ایسے انسان میں جو ہے اس کو اس کے ساتھ ایک دھبا لگ جاتا ہے، برائی کا دھبا لگ جاتا ہے۔ تو یہ بیٹا آج کا ٹاپک ہم نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا ہے عفت و حیا کے بارے میں، کہ کس طرح سے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی کی روشنی میں بے حیائی کی کس طرح مذمت کی گئی ہے۔ اب میں تھوڑے سے آپ کو MCQs کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف حیوانوں کی طرح کھا پی کر وقف کر دے۔ کس کو؟ اپنی زندگی کو، یعنی کہ اپنی زندگی کو حیوانوں کی طرح صرف کھا پی کر ہی، اس کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کھا پی لیا اور بس اپنی زندگی گزار لی۔ نمبر 2، اسلام صرف یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے جسمانی تقاضوں کو ماتحت رکھ کر زندگی بسر کرے۔ کس کے ماتحت رکھ کر؟ عقل و دین کے، عقل و دین کے۔ نمبر 3، ہر دین کے لیے کچھ اخلاق ہیں اور اسلام کا اخلاق ہے، کیا ہے؟ حیا۔ اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ نمبر 4، ایمان بندوں اور پروردگار کے درمیان ایک تعلق ہے۔ کیسا تعلق ہے؟ لطیف۔ لطیف ہوتا ہے بہت ہی نرم، پیارا۔ نمبر 5، جب انسان اپنی حیا کو گم کر دیتا ہے تو وہ مانند ہو جاتا ہے، کس کی مانند ہو جاتا ہے؟ وحشی درندے کی مانند، وحشی درندے کی مانند۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا MCQs ہیں عفت و حیا، یعنی کہ جب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آیات قرآنی کی روشنی میں بے حیائی کی مذمت کی گئی ہے۔
تو بے حیائی کا الٹ کیا ہے؟ حیا، ٹھیک ہے؟ تو حیا کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ حیا کے کتنے جو ہے فائدے ہیں اور کس طرح سے انسانی اخلاق پر، انسانی کردار پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ MCQs بیٹا آپ نے نوٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو نوٹ بھی کر لیجئے گا اور ان کو یاد بھی کیجئے گا، اور کوشش کیجئے گا کہ عفت و حیا کے ٹاپک سے آپ تھوڑے سے MCQs آپ خود بھی بنائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ مزید اچھے طریقے سے ٹاپک آپ کو سمجھ آ جائے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔